سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو کسی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچے۔ مجھے بڑے بڑے مفتیوں نے اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی ہے، انہوں نے صرف فقہ پڑھی ہے، انہوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی کہ اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہ پہنچے۔ زخمی دل کو اور زخمی کر، پھٹے ہوئے گریبان کو اور چاک کرنا، ان کو مفتی کہتے ہیں۔ حضرت عمر ایھا الناس، عمر 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 ایھا الناس لا تغرنکم طنطنة الرجل باللیل فی صلاته ان الرجل من ادى الامانة اذا تؤمن ومن سلم المسلمون من لسانه ويده۔ لوگوں، کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کر، دیکھنا تہجد کوئی پڑھتا، ہر کوئی تو تہجد نہیں پڑھتا، اور پھر وہ جو روندا اس سے بھی تھوڑے لوگ ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا آدمی ہے، مجھ سے پوچھو سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور جو کسی کو اس زبان سے تکلیف نہ پہنچائے اور اس ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے۔ آج سنو اپنے خطیبوں کی تقریریں، منبر رسول پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں دے، بدتمیزی اور بد زبانی کی انتہا ہے، اور کہہ رہے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ کاش اپنے نبی کو بھی پڑھ لیتے، صرف دیوبندی بریلوی جھگڑے ہی پڑھے، اپنے نبی کی زندگی تو پڑھتے۔ میرے نبی نے کبھی عبداللہ بن ابی کو بے عزت نہیں کیا، اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو اپنا کرتا دیا۔ ان کے بیٹے صحابی تھے، وہ مر گیا کہ یا رسول اللہ اپنا کرتا دے دیں، کہ جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت عمر آگے آ گئے، اتصلی علیہ وانت تدری ما تدری، یا رسول اللہ آپ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، کہ ما نہانی ربی، میرے رب نے ابھی مجھے منع نہیں کیا، میں پڑھوں گا شاید بخشا جائے، لعلہ یغفر۔ اس نبی کی امت ہو کر تم مفتی ہونے کے دعوے کر کے اور تم لوگوں کے دل چیرتے ہو اپنی گندی زبانوں سے، کیا منہ دکھاؤ گے اپنے رب کو؟ تم سب سے کہہ رہا ہوں اپنی زبانوں پہ قابو رکھو۔ ایک صحابی ہیں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، میرے نبی نے 25 غزوات میں سفر کیا، 25۔ ابو دجانہ ان چند صحابہ میں ہیں جو 25 کے 25 سفروں میں میرے نبی کے ساتھ تھے، اور بدری صحابی ہیں۔ اور احد کی جنگ میں آپ نے کہا من یاخذ ھذا السیف، یہ میری تلوار کون پکڑے گا، کون لے گا لڑنے کے لیے؟ قام الناس، لوگ کھڑے ہو گئے۔ کہ من یقوم بحقہ، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے، زبیر، عمر، ابو دجانہ، یہ 3 آدمی کھڑے رہے، باقی سارے بیٹھ گئے۔ تو آپ نے وہ تلوار ابو دجانہ کو دی، یہ وہ ابو دجانہ ہے۔ حضرت زبیر کہنے لگے میں اس سے دلیر بھی ہوں، بالکل ٹھیک، اس سے طاقتور بھی ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے، پھوپھی کا بیٹا ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے، مجھے چھوڑ کے اس کو کیوں دیے، میں دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے۔ ابو دجانہ نے تلوار اٹھائی اور ایک طرف سے قریش پہ حملہ کیا اور صفوں کو چیر کے پار نکل گئے۔ آگے عورتیں کھڑی تھیں اور ہندا گانا گا رہی تھی، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المفارقی والدر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی او تدبروا نفارقی فراق غیر وامقی۔ ابو دجانہ جو بڑھے، ساری عورتیں بھاگ گئیں، ہندا وقفت، کھڑی رہ گئی ڈر کی وجہ سے۔ انہوں نے اپنی تلوار ایسے اٹھائی اور ہندا کے سر کے اوپر ایسے رکھی، ایسے، اور پھر ہٹائی۔ تو حضرت زبیر پیچھے پیچھے آ رہے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کی کریندا ہے، میں ویکھاں تو صحیح۔ تو کہنے لگے جنگ میں کوئی عورت حصہ لے رہی ہو تو اسے مارنا جائز ہے؟ تو کہنے لگے یہ کیا کیا ہے؟ لما رفعت عنها السیف، تلوار کیوں پیچھے؟ قال ھذا سیف رسول اللہ لا ادنسہ بدم المرأة، یہ میرے نبی کی تلوار ہے،
عورت کے خون سے گندا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہے ابو دجانہ۔ اور جنگ یمامہ میں شکست ہونے لگی، حضرت زید بن خطاب نے مہاجرین کا جھنڈا اٹھایا، شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا۔ سالم مولا ابو حذیفہ نے جھنڈا اٹھایا، شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا۔ پھر مہاجرین کا جھنڈا کوئی نہیں پکڑ سکا۔ خالد ابن ولید نے نعرہ لگایا، برا این برا ابن مالک لأنه لو اقسم علی اللہ لأبرہ۔ یہ ان صحابہ میں تھے، میرے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ یوں ہاتھ اٹھا کے قسم اٹھائے تو اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ برا برا اقسم علی اللہ۔ وہ کہنے لگا اخلص لی الانصار، میرے لیے انصار کٹھے کرو۔ انصار کہا یہ بھی تو ہی کر۔ ان کا یا معاشر الانصار ففروا الیہ کالنحل الی یعصوبہا۔ کہنے لگے اما المدینہ تو فلا مدینہ، مدینہ بھول جاؤ، اما الرحال فلا رحال، واپسی بھی بھول جاؤ، ہا ہنا قبورنا، ہماری قبریں یہاں بنیں گی۔ تو 3000 انصار کو آگے قائد بنے، برا بن مالک، ثابت بن قیس بن شماس، کعب بن عجرہ، عباد بن بشر اور ابو دجانہ۔ ابو دجانہ شہید ہو گئے، عباد بن بشر شہید ہو گئے، ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو گئے، کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا، برا بن مالک نے گیٹ کھولا اور اللہ نے فتح دی۔ یہ ابو دجانہ کہتا ہے اخبرکم ان ارجع عملی عندی، میں آپ لوگوں کو بتاؤں میری بخشش کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ کہانی سن لیجیے نا، بدری صحابی، احد دا صحابی، صلح حدیبیہ دا صحابی، ینگ یمامہ دا شہید، ان ارجع عملی عندی، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے ما آذیت احدا بلسانی جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ میرے نبی سے اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کتنا بڑا صدر ہے الم نشرح لک صدرک، جس کو اللہ کہہ رہا ہو الم نشرح لک صدرک، میرے حبیب آپ کا سینہ کھول دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے حبیب لوگوں کے تانے سن کے آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے، جس کا سینہ اللہ نے، میں تو طارق جمیل ہوں، میں تو 15ویں صدی کا ایک ادنا سا مسلمان ہوں، کم ظرف، میرا سینہ تو پہلے ہی چھوٹا ہے، اور میرے بیٹے کے بارے میں ایسی باتیں ہیں تو میرے سینے پہ کیا گزری ہوگی۔ میں کیسے اپنا دل چیر کے دکھاؤں؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے نبی یہ لوگوں کی، قریش کی باتیں سن کر آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ بما یضربون نہیں، بما یرمون بالاحجار نہیں، بما یرمون بالسہام نہیں، بما یقولون، یہ جو باتیں کرتے ہیں آپ کے خلاف، آپ کا سینہ گھٹ جاتا ہے۔ اور میرا جوان بیٹا مرا ہو، اس کی میت کو میں نے خود اٹھایا، اس کا جنازہ میں نے پڑھا، اگر میں نے اس کے لیے دعا کر دیا تو کیا ظلم ہو گیا ہے؟ تو میرے دل پہ کیا بیتی ہوگی؟ وہ میرا نبی ہے، نبی۔ تو ابو دجانہ نے کہا میں نے آج تک اپنی اس زبان سے ما آذیت احدا بلسانی، میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا۔ اسے کہتے ہیں مسلم، اسے کہتے ہیں مومن۔ سنو خطیبوں کی تقریریں، چاہے دیوبندیوں کے ہوں، چاہے بریلویوں کے ہوں، چاہے اہل حدیث کے ہوں، چاہے وہ شیعوں کے ہوں، دیکھو ان کی زبانوں میں لگتا ہے جیسے سانپ کا زہر بھرا ہوا ہے۔
میں کبھی اس طرح نہیں بولتا، مجھے 52 سال ہو گئے بولتے ہوئے، میں کبھی اس طرح نہیں بولتا، لیکن میرا زخم بہت گہرا تھا، اس پہ اور نمک چھڑکا گیا، تو آخر میں بھی تو انسان ہی ہوں، ایک دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ ما آذیت احدا بلسانی، میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، ولا اجد فی قلبی غشا لاحد، اور میرے دل میں کسی انسان کی نفرت کوئی نہیں ہے، یہ میرا سب سے بڑا عمل ہے، میرے دل میں کسی کا بغض نہیں، کسی کی نفرت نہیں، کسی سے حسد نہیں، کسی سے کینہ، کسی سے شحن نہیں، کسی سے بغض نہیں، کسی سے غش نہیں، کسی سے غل نہیں، میرا دل صاف ہے، میری زبان دکھ دینے سے صاف ہے، میرا دل صاف ہے، یہ آخرت کے دن میرا سب سے بڑا عمل ہے۔ ارے آپ تو بدری ہیں، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر وقال لهم افعلوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم، میرے نبی نے کہا اللہ نے میرے بدری صحابہ سے فرمایا ہے جو مرضی کرو میں نے معاف کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہے نہیں، یہاں سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا، یہاں کسی کی نفرت نہیں ہے، بھائیو نبی کی زندگی پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ ہمارے علمی حلقوں میں فقہ غالب ہے، نبی کی سیرت، قرآن میں گہرائی کچھ نہیں، فقہ فقہ فقہ۔ اور ہمارے کے پی کے صوبے میں منطق کو فرض سمجھا جاتا ہے۔ اخلاق سیکھو، اخلاق سیکھو۔ میرے نبی سے پوچھا گیا ای الایمان افضل، یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان۔ میرے نبی نے نماز لمبی کی، اللہ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، نہیں میرے نبی درمیانے درجے میں نماز پڑھو، تیرے پیراں چ ورم آ جاوے، تیریاں پنڈلیاں پھٹ جاون، ایک کام نہیں کرنا۔ پھر میرے نبی نے سارا مال خرچ کر دیا، انفق کل ما عنده، تو اللہ نے کہا لا تبسطها کل البسط، میرے نبی کچھ بچا کے بھی رکھو، سارا خرچ نہ کرو۔ میرے نبی نے تبلیغ میں جان کھپائی، اس میں میری زندگی گزر گئی، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے گھر کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اس مالک کا شکر ہے، نہ گھر کو گھر سمجھا، نہ وطن کو وطن سمجھا، پوری دنیا اللہ نے پھرائی، بار بار پھرائی۔ جس تبلیغ کے لیے اللہ نے بھیجا تو اللہ نے کہا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، میرے نبی اتنا تبلیغ نہ کر کہ آپ خود اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، میرے نبی تبلیغ کرو، اپنے نفس کو نہ ہلاک کرو، اپنی جان کو نہ ہلاک کرو۔ تبلیغ کے لیے اللہ نے کہا اعتدال، نماز کے لیے اعتدال، خرچ اعتدال، اور جب آئے اخلاق کا نمبر تو اللہ نے کہا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم، میرے نبی شاباش، آپ کے اخلاق بہت عالی۔